میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا مسلمان یہ کہتا ہے میرے کام نہیں بنتے، میرے کام بگڑ جاتے ہیں، کوئی کام پورا نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جائز کام کی ابتدا میں اللہ کا نام یا اللہ کی حمد کرنے کی عادت چھوڑ دی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کام کے شروع میں اللہ کا نام نہ لیا جائے یا اللہ کی حمد نہ بجا لائی جائے وہ کام مکمل نہیں ہوتا۔ صرف توجہ دلانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ٹنوں کھانا کھا چکے آج تک کتنے لوگ ہیں جو کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں؟ کئی لیٹر پانی پی چکے ہوں گے، کتنے لوگ ہیں جو پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ وہ دروازے پہ جو لوگ کھڑے ہیں نا، آپ لوگ وہاں بیٹھ جائیے، آپ ہی خود بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور وہاں بیٹھ کر کے اشارہ بازی مت کیجیے، ہٹو بیٹھو، یہ کرو وہ کرو، چپ چاپ بیٹھیے، خلل واقع ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک فضیلت میں آپ کو بسم اللہ شریف کی بتاؤں۔ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی صاحب علیہ الرحمۃ والرضوان نے اسلامی اخلاق و آداب کے اندر ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی۔ فرماتے ہیں، جو شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے اور دسترخوان پر سے کھانے کے اٹھنے سے پہلے الحمدللہ پڑھ لے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ میں بہت ایزی عمل آج آپ کو بتاؤں گا۔ میں چاہوں گا کہ آج کچھ لے کر کے آپ اس طرح سے اٹھیں کہ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کو قرآن سیکھنا چاہیے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کوئی بندہ پڑھ سکتا ہے۔ تو کیا اس کے فائدے ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی جب تلاوت کی جائے تو تلاوت سے پہلے تعوذ اور اس کے بعد تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی کنجی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کنجی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ہے، اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو گویا قرآن کا خزانہ اس کے سامنے کھل جاتا ہے اور پھر اس کی برکتیں اسے نصیب ہوتی ہیں۔ یہ چند بچے حافظ بنے ہیں، ان کے استاد نے ان کو پڑھایا، قابل صد مبارکباد ہیں ان کے والدین بھی۔ میں تو کبھی کبھی طلباء کی عمر کو دیکھتا ہوں اور اس کے بعد ان کی قربانیوں کو دیکھتا ہوں تو اندر سے ایک عجیب ان کے اوپر رشک آتا ہے۔ آپ کے بھی بچے ہیں، میرے بھی بچے ہیں، اور یہ بچے بھی ہیں آپ کے سامنے۔ آپ ذرا سوچو، آپ کے بچے کرکٹ کھیلتے ہوں گے، فٹ بال کھیلتے ہوں گے، گھر میں اے سی میں رہتے ہوں گے، گیم کھیلتے ہوں گے، نہ جانے کیا کیا کرتے ہوں گے، اور یہ بچے صبح آنکھ کھلتی ہے تو قرآن پڑھتے ہیں، دوپہر تک قرآن پڑھتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ اور ہم جتنا قرآن پورے سال میں نہیں پڑھتے، یہ بچے ایک دن میں اتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ اب ان بچوں کی فضیلت کیا ہے اور ان کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ میں پورے قرآن کی بات نہیں کر رہا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی طالب علم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے استاد اور اس کے ماں باپ اور اس طالب علم کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیصر شاہ روم، اس کے سر میں شدید درد تھا اور سر کا درد اس کو جاتا ہی نہیں تھا۔ اس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو خط لکھا اور اپنے درد سر کی شکایت کی کہ میرے سر کا درد جاتا ہی نہیں ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی اس کے لیے بھیجی اور کہا یہ ٹوپی تم پہن لو۔
تمہارے سر کا درد چلا جائے گا۔ ٹوپی اس تک پہنچی، جب وہ سر پر ٹوپی رکھتا تھا اس کے سر کا درد چلا جاتا تھا، جب ٹوپی اتار دیتا تھا سر میں درد پھر شروع ہو جاتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس ٹوپی میں ہے کیا کہ پہنتا ہوں تو درد چلا جاتا ہے، اتارتا ہوں تو درد لوٹ آتا ہے۔ تو اس نے سوچا ذرا اس ٹوپی کو میں چیک کروں کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ تکلیف میری دور ہو جاتی ہے۔ جب اس نے اس ٹوپی کو کھولا تو اس کے اندر ایک پرچہ تھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، جب انہوں نے غیروں کے سامنے اسلام کی حقانیت پیش کی تو انہوں نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگر آپ کا دین سچا ہے تو کوئی دلیل پیش کریں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا ایک کام کرو، زہر قاتل لے کر کے آؤ، ایسا زہر جو قتل کرنے والا ہو وہ لے کر کے آؤ۔ آپ کے سامنے وہ زہر لایا گیا تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زہر کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس زہر کو وہ پی گئے، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ مجوسیوں نے جب دیکھا تو کہا کہ جن کی زبان پر یہ کلمے تھے اور جس کی بنیاد پر زہر کا اثر نہیں ہوا، تو جس کے نام کی یہ تاثیر ہے وہ نام بھی برکت والا، اور جس کا یہ دین ہے وہ دین بھی برکت والا، اور سارے مجوسیوں نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے بسم اللہ شریف۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں تفصیلی گفتگو نہیں کروں، بہت تھکا ہوا ہوں، پوری رات کا کل سفر، پھر آج ایئر فلائٹ بھی 3 گھنٹہ لیٹ، صبح سے 12 بجے تک رانچی کے ایئرپورٹ پر بیٹھے رہے، پھر اس کے بعد سفر کر کے ممبئی پہنچے، یہاں پہنچنے کے بعد پھر باندرا میں ایک میٹنگ تھی، وہ میٹنگ اٹینڈ کیے، پھر اس کے بعد مرکز پہنچے اور مرکز پہنچ پر وہاں ایک میٹنگ تھی، وہ میٹنگ کی، اور اس کے بعد یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ آج ایک چیز آپ لے کر کے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان کے پاس ہدہد نے آ کر کے پیغام دیا کہ بلقیس جو ملکہ ہے اس کا تخت بھی بہت بڑا ہے اور اس کا جاہ و جلال بھی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک خط لکھا، اور اس خط کی ابتدا اس طریقے سے کہ انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد یہ خط روانہ کیا۔ بلقیس، ملکہ بلقیس، جو ابھی تک آغوش اسلام میں نہیں آئی تھی، لیکن اس نے جب خط دیکھا تو اپنے حواریوں کو بلایا، اپنے لوگوں کو بلایا اور کہا میرے پاس سلیمان کا خط آیا ہے، اور سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، یقیناً اللہ بہت عظمت والا ہے، اور اس نے اس کا پرچے کی اور اس خط کی تعظیم کی، اس کا احترام کیا، بس احترام کرنے پر اللہ نے اسے اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور پھر وہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نکاح کے اندر آئی۔ ایک بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، اسے یاد رکھیے گا، اور آج سے اس پر عمل، 2 باتیں خاص طور پر آج آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں اور اس پر عمل انشاءاللہ آج سے شروع کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم فرعون کی سرکشی کو جانتے تھے، اس کی بغاوت کو جانتے تھے، لیکن فرعون نے ابھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اور خدائی کے دعوے سے پہلے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ایک پرچہ کہیے یا ایک تختی کہیے، اس نے اپنے گھر کے دروازے پر لگا رکھی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جاتے
اور جا کر کے اس کو اسلام کی دعوت، رب کی دعوت اس کے سامنے پیش کرتے، لیکن نہ وہ قبول کرتا اور نہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا۔ تو ایک روز حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے کریم یہ سرکش ہے، باغی ہے اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، لیکن مولا اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، بڑے مزے سے رہ رہا ہے۔ تو مولا فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ تم اس کے ظلم و زیادتی کو دیکھ رہے ہو اور میں اس کے دروازے پر میرا نام دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا گیا کہ جو شخص اپنے گھر کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تختی یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اسٹیکر وغیرہ، اسٹیکر تو میں آج کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، دروازے پر لگا دے، اللہ اس کے گھر کو بھی محفوظ رکھتا ہے اور اس گھر والوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ہے بسم اللہ شریف۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ کے 3000 نام ہیں، اور اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اللہ 3000 ناموں کی برکتوں سے اسے مالا مال فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیٹ میں شدید درد ہوا اور درد شکم کی وجہ سے آپ پریشان تھے۔ بارگاہ سمدیت کے اندر انہوں نے عرض کیا، اے میرے کریم میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ تو رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا، فلاں جگہ کی جڑی بوٹی کو لے کر کے تم کھا لو، تمہیں شفا نصیب ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کر کے انہوں نے اس کو لیا اور اس کے بعد تناول فرمایا، پیٹ کا درد چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر تکلیف ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پھر اسی جگہ پر گئے، اور اب جا کر کے جب وہ جڑی بوٹی کو لے کر کے کھاتے ہیں تو درد ختم ہونے کی بجائے بڑھ جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تعجب ہوا، بارگاہ سمدیت میں انہوں نے عرض کیا ہے، میرے کریم پہلے کھایا تھا شفا نصیب ہوئی تھی، اب کھایا تو درد بڑھ گیا، معاملہ کیا ہے؟ تو رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ پہلے گئے تھے میرے کہنے پر، اب گئے ہو اپنی مرضی سے، اور سن لو میرے نام کے اندر اللہ نے، میرے نام کے اندر میں نے بہت برکتیں رکھی ہیں، اگر کوئی شخص میرے نام سے کوئی چیز کھا لے تو اللہ اس کی تکلیفوں کو، میں اس کی تکلیفوں کو دور کر دیا کرتا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت ڈالو۔ رات کو جب اپنے گھر کے دروازے کی کنڈی لگاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لگاؤ۔ جب لباس زیب تن کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ جب پانی پیو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ جب کھانا کھاؤ تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ یہاں تک فرمایا گیا، جو شخص سر میں تیل ڈالتا ہے اور تیل لگانے سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں پڑھتا، 100 شیطان تیل لگانے کے اندر اس کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جب گھر سے باہر نکلو، جب گھر سے باہر نکلو تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لیا کرو۔ اگر کوئی شخص گھر سے نکلتے وقت ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے تو شیطان اس بندے سے مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم غموں سے چھٹکارے کے سلسلے میں، آج تو سب سے بڑا معاملہ غموں کا ہی ہے۔ جس کسی کو دیکھو غمگین بیٹھا ہوا ہے، منہ لٹکائے بیٹھا ہوا ہے، ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے، تکلیف میں بیٹھا ہوا ہے،
چہرہ کھلا ہوا بہت کم لوگوں کا نظر آتا ہے. ہر کسی کو دیکھو تو افسردہ، کسی کو مال کی قلت کا غم، کسی کو بیوی کا ٹینشن، کسی کو بچوں کا ٹینشن، کسی کو کاروبار کا ٹینشن، نہ جانے کتنے ٹینشن ہیں. بلکہ اب تو جن پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ٹینشن نظر آ رہا ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ دور جدید کی سب سے بڑی بیماری اسٹریس ہے، ڈپریشن ہے. اور سب سے زیادہ ڈپریشن کے اندر گرفتار اس وقت پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو مغربی ممالک یعنی ویسٹرن کنٹریز کے لوگ سب سے زیادہ ٹینشن کے اندر ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اندر پوزیشن ایسی ہے، ہر چھٹا یا آٹھواں آدمی ٹینشن کے اندر گرفتار ہے. قربان جائیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عظمت پر کہ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی کرب و اضطراب میں ہے، کوئی غمگین ہے، کوئی ٹینشن کے اندر ہے، اگر وہ ٹینشن والا بندہ یہ پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اللہ صرف دنیا کا نہیں آخرت کا ٹینشن بھی اس کا دور فرما دے گا. ایک سوال کئی دنوں سے گردش کر رہا تھا اور میں خود بھی اس کا مشاہدہ لوگوں کی زندگی میں کر رہا تھا. وہ سوال اور وہ مشاہدہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. بڑا شوق ہے، بڑا ذوق ہے. بہت سارے ہمارے نوجوان ماشاءاللہ، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ممبئی کی سرزمین پر خاص طور پر مسجدوں میں جو نوجوانوں کی تعداد نظر آتی ہے، اتنی تعداد شاید کسی علاقے میں نظر آتی ہے. لیکن دونوں پہلو سے دیکھیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور خرافات کے اندر بھی ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، برائیوں میں ڈوبے ہوئے بھی ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور راتوں کو اپنی آنکھوں کو گندی بھی کر رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی نماز پڑھنے والوں کے بارے میں جو تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں، وقت گزرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، یا نماز کو اس کے ارکان کے ساتھ صحیح طور پر ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں قرآن کا کیا ہو؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ان کے بعد ناخلف آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کی. اب یہ نماز ضائع کرنا کسے کہتے ہیں؟ یہ نہیں فرمایا گیا کہ نماز کے حوالے سے ان کے اندر کوئی چستی نہیں ہے. نماز ضائع کرنے کے بارے میں فرمایا گیا. اس سے مراد قضا کرنا بھی ہے، چھوڑ دینا بھی ہے. اور اس سے مراد مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت کے گزرنے کے بعد پڑھنا. جیسا کہ میں دیکھتا ہوں ممبئی کے اندر کہ مغرب کا وقت قریب قریب ہوتا ہے تو عصر کی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، ظہر کا وقت آخر میں ہوتا ہے، عصر کے قریب قریب ہوتا ہے تو ظہر پڑھتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظہر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور عصر کی اذان ہو جاتی ہے. اور بعض حضرات جو نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ کھڑے تو ہوتے ہیں اللہ کے دربار میں، لیکن وہ کپڑوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ داڑھی سے کھیل رہے ہوتے ہیں، نہ ان کی انگلیاں صحیح طور پر سجدے میں لگتی ہیں، نہ ان کا رکوع صحیح طور پر ہوتا ہے. یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. بس ایک معاذ اللہ بوجھ، میں یہ تو نہیں کہتا کہ کوئی بوجھ سمجھتا ہو، بس ایک ذمہ داری یا جلدی سے ادا کر لو بس. تو جب اس قسم کی نماز ہوتی ہے نا تو اس نماز سے انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا نہیں. اور ایسی نماز جو وقت گزرنے کے بعد ادا کی جاتی ہو، یا وہ شخص جو نماز قضا کرتا ہو، یا وہ شخص جو نماز کو اس کے ارکان کے ساتھ صحیح طور پر ادا نہ کرتا ہو، اس کے بارے میں جانتے ہیں قرآن نے کیا کہا؟ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب وہ غی سے ملے گا، جنگل میں جا گرے گا. یہ غی کیا ہے؟ چونکہ اب تو مسلمان کی پوزیشن ایسی ہو چکی کہ بڑا بے باک ہو گیا، اس کو قیامت کے عذاب سے ڈراؤ مولانا دیکھا جائے گا، معاذ اللہ. قبر کے عذاب سے ڈراؤ مولانا ٹھیک ہے بس اللہ معاف کرنے والا ہے. اتنی بے باکی ہو گئی، اتنی بے باکی ہو گئی کہ سب سے زیادہ اگر مسلمان کسی سے بے خوف ہے تو وہ اللہ سے بے خوف ہے. اللہ کا ڈر نکل گیا، اللہ کا خوف نکل گیا. کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نماز پڑھتے تھے تو تیروں کی بوچھار ہوتی تھی، انہیں پتہ نہیں چلتا تھا. کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نماز پڑھتے تھے
تو ان کی نماز سے ان کی زندگی میں وہ ترقی اور وہ انقلاب پیدا ہوتا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں. اور آج نہ نماز قضا کرنا انسان گناہ سمجھتا ہے، نہ نماز چھوڑنے کے بعد اسے کوئی افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی. نہیں، کچھ بھی نہیں. بلکہ بعض ماؤں کا معاملہ تو یہ ہے کہ بڑا اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں، اور رات کو 2 بجے 3 بجے بھٹک کر کے بچہ آیا تو صبح نماز کے لیے نہیں اٹھاتے. اگر باپ نے کہہ دیا نماز کے لیے اٹھاؤ، میرا لال بہت تھک کر آیا، اس کی نیند خراب ہو جائے. ترک صلاۃ کو کوئی معمولی گناہ سمجھ نہیں رہا. آج نماز کو ضائع کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کہتا ہے فسوف یلقون غیا. یہ غی کیا ہے آپ کو بتاؤں؟ جہنم اتنا گہرا ہے کہ اگر ایک کنکر جہنم کے کنارے سے پھینکا جائے تو تہ میں جانے کے لیے 70,000 سال لگتے ہیں. اتنا گہرا ہے جہنم. اور اسی جہنم کے اندر ایک وادی ہے، ایک کنواں ہے، اس کنویں کا نام غی ہے. یہ میں کس سے کہانی نہیں سنا رہا، یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں جس کے ایک ایک حرف پر آپ کا بھی ایمان ہے، ہمارا بھی ایمان. اور اگر قرآن کے ایک نقطے پر بھی کوئی ایمان نہ رکھے تو گیا کام سے. ہم سب قرآن کے ماننے والے. اس قرآن نے یہ کہا فسوف یلقون غیا. یہ غی کیا ہے؟ یہ جہنم کے نچلے حصے میں ایک کنواں ہے. کیا ہے اس کنویں کے اندر؟ اس کنویں میں جہنمیوں کا خون اور جہنمیوں کا پیپ رکھا ہوا ہے، اور وہاں پر اس بندے کو ڈالا جائے گا جو نماز کو قضا کرتا ہے، نماز کو ضائع کرتا ہے. یہاں کوڑا کرکٹ اگر موجود ہو، کچرے کا ڈھیر ہو، کچھ مری ہوئی چیز یا کچھ گندگی بدبو آ رہی ہو، فوراً فون کرتے ہیں میونسپلٹی والے کو، بھائی آ کے اٹھا کے جب بیمار پڑ جائیں گے لوگ. تو جہاں جہنمیوں کا پیپ رکھا جاتا ہو اور وہاں جہاں خون رکھا جاتا ہو، وہاں کی بدبو کتنی خطرناک ہوگی. اس میں اس شخص کو ڈالا جائے گا جو نماز کو ضائع کرتا ہے. میں بہت توجہ چاہوں گا. صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نزدیک مسلمان اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی تھی وہ نماز. صحابہ جب کسی کو دیکھتے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تو سمجھتے تھے کہ یہ کافر ہے، اس لیے نہیں پڑھتا. یہ آئیڈینٹی تھی. میں تھوڑی تلخ بات کرنے جا رہا ہوں. الحمدللہ پکا سنی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. میری تو تمنا ہے کہ مروں تو کوئی وہاں بھی جنازے کو کاندھا بھی نہ دے، الحمدللہ. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں کبھی جلوس میں، کبھی عرس کی تقاریب کے اندر نمازوں کو آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے. الا ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ماشاءاللہ اب تو کافی چینجز آ رہی ہیں. میں نے بہت ساروں کو دیکھا کہ مغرب کی اذان کا وقت ہوتا ہے، آستانے پہ کھڑے ہو کے سلام پیش کرنے، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، مسجد میں نماز کے لیے نہیں جائے. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گئے تھے یا نہیں. یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ نماز تم نے ادا کی تھی کہ نہیں. نماز پڑھو، پھر ان کی چوکھٹ پر بیٹھ جاؤ، اللہ کی بندگی کرو وقت پر، اور اس کے بعد ان کی بارگاہ میں استغاثہ کرو، ان کے وسیلے سے دعا کرو، اللہ کرم کی نظر فرمائے گا. لیکن بگاڑ اتنا بڑھ چکا ہے، اتنا بڑھ چکا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. نماز قضا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے آپ کو معلوم؟ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کو مرتے وقت اتنی پیاس لگے گی، توجہ چاہوں گا، مرتے وقت اتنی پیاس لگے گی کہ 7 سمندر کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے پھر بھی پیاس نہیں بجھے گی، پھر بھی پیاس نہیں بجھے گی. ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے نا کہ مرنے والے کو آب زمزم جو ہے وہ 1 چمچ سے پلاتے ہیں، یہ تھوڑا سا اتر جائے. لیکن بے نمازی کو 7 سمندر کا پانی پلا دیا جائے، اس کی پیاس نہیں. نماز چھوڑنا کوئی ہلکا کام ہے، کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بے نمازی جو ہوتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. یہ بے نمازی. تو نماز ضائع نہ کرو. 3 چیزوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کرو. نمبر 1، نماز کا وقت آ جائے ادا کرنے میں جلدی کرو. اب اس میں تاخیر مت کرو، جلدی سے نماز پڑھ لو. بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اس بندے کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. جو بندہ ایک وقت کی نماز پڑھ کر کے نکلا نا تو اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے کہ جلدی سے ظہر کا وقت آئے تو مسجد میں جا کر کے نماز ادا کروں. سرکار فرماتے اللہ اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. نماز کی فکر کرو. اور وہ لوگ جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، جو نماز میں کپڑے، داڑھی، کھجلی، یہ سب ساری چیزیں جو کرتے ہیں،
کرتے رہتے, توجہ نہیں ہوتی, بس ایسے ہی کر رہے. تو جب کوئی نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس بندے سے پکارتی ہے, کیا مجھ سے بھی اچھا کوئی ہے جسے تو دیکھ رہا؟ نماز پڑھو یکسوئی کے ساتھ پڑھو. جب وضو کرو اچھی طریقے سے وضو کرو, کہیں پانی جو ہے وہ بہنے سے رہ نہ جائے. چھوٹی فضیلت وضو کی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی وضو کرتا ہے, چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, کلی کرتا ہے منہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, پیر دھوتا ہے پیر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور اگر وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے اللہ پورے جسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ وضو. اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ ایسے وضو کرنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے, محبت فرماتا. جب آ ہی گئے ہیں مسجد میں, نماز کا ارادہ کر ہی لیا ہے, تو پھر اچھی طریقے سے پڑھو. اب کیسے پڑھو؟ نماز پرفیکٹ کیسے ہوگی؟ کوئی تصور تو ہو ذہن کے اندر کہ اس تصور کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھیں تو ہماری نماز اچھی طریقے سے. میرا اکثر جو ہے وہ سیلنگ سے جانا رہتا ہے, تو ڈرائیور جو ہے ٹیکسی ڈرائیور وہاں گاڑی سلو کر دیتا ہے, حضرت یہاں پر 60 کی اسپیڈ سے زیادہ نہیں چلا سکتے ورنہ ابھی کیمرے میں آ جائیں گے کہ میرا دیکھ رہا ہے اسپیڈ سلو. تصور ذہن کے اندر آیا. اب حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے ادا کریں؟ تو بس اس حدیث کو ذہن میں محفوظ کر لو, پھر نماز پڑھو, نماز کی لذت محسوس